میں مہاجرین میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن زبیر، 4 ہجری کو پیدا ہوا تھا۔ کب پیدا ہوا ہے؟ 2 ہجری کو۔ کب پیدا ہوا ہے؟ 2 ہجری کو اس کو بھی انڈا، اور یہ سب سے پہلا جو بچہ تھا نا وہ پیدا ہوا تھا۔ دوسرا جو ہے وہ امام حسن، یہ 3 ہجری کو پیدا ہوا ہے۔ امام حسین جو ہے نا وہ 4 ہجری کو وہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا اس کو بھی آپ انڈر لائن وہ کر لیں۔ اچھا ابھی آ جاتے امام حسن۔ امام حسن جو ہے نا یہ صحیح قول کے مطابق 50 ہجری میں پھر ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی بیوی کا نام وہ جغدہ بنت حارث، کیا نام تھا اس کا؟ جغدہ بنت حارث ہے۔ ان کو کسی نے زہر دیا تھا، اور زہر کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، حسن ابن علی بن ابی طالب سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ 15 رمضان مبارک یکم 625 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی، لیکن سوال آئے گا تو 3 ہجری کے بارے میں آئے گا۔ 3 ہجری میں پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کا نام حسن رکھا۔ نام کس نے رکھا تھا؟ اس کو بھی لکھو حسن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی زندگی اپنے نانا اور والدین کے زیر سایہ وہ گزاری۔ حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کی 7ویں دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کا عقیقہ کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کی خوشی میں 2 مینڈے وہ بھی ذبح کی۔ اور یہ وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان، اور 2 مسلمان گروہ کون تھے؟ ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو جنگ صفین ہوئی تھی نا، جنگ صفین جو ہے نا وہ ہوئی ہے 37 ہجری کو، جنگ جمل جو ہے وہ 36 ہجری کو، اور آخر میں جنگ نہروان جو ہوئی ہے جو خارجیوں کے خلاف ہوئی تھی وہ 38 ہجری کو وہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جنگ صفین کے بارے میں جب پھر انہوں نے وہ آخر میں جب وہ ثالثی کا وہ کردار ادا کیا تھا امیر معاویہ کی طرف سے، وہ عمر بن العاص تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے نا وہ حضرت علی کی طرف سے تھے۔ بہرحال بعد میں جو بھی فیصلہ ہوا اس میں حضرت علی کی پھر بعد میں شہادت ہوئی ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے اس کو شہید کیا تھا، اور بعد میں یہی امام حسن جو ہے وہ دستبردار ہوئے تھے امیر معاویہ کے سامنے، اور وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ارشاد وہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے 7ویں دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کا عقیقہ کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کی خوشی میں 2 مینڈے وہ ذبح بھی کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک صحابی حضرت براء بن غازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن ابن علی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ فرما رہے تھے، اور حسن رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، اور ایک مرتبہ حسن کی طرف دیکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کدھر ہے؟ کہاں پر ہے؟ ہاں جی، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور امیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان وہ صلح کرائے گا۔ وہ 2 گروہ کون تھے جو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً 7 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ یہ دور بھی جناب حسن کا بچپن کا دور تھا۔ ابوبکر صدیق نے ایک دن نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو محبت اور شفقت سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب خلیفہ بنے تو انہوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی وظائف سب سے زیادہ وہ مقرر کی۔ یہ حضرت عمر کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا واضح ثبوت تھا۔ حضرت عثمان غنی نے بھی اپنے عہد خلافت میں امام حسن کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ جاری رکھا۔ ہلو، اچھا جی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف باغیوں نے فتنہ برپا کیا تو امام حسن کی حفاظت کرتے ہوئے وہ زخمی ہوئے۔ اچھا، امام کیا نام ہے اس کا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو سب سے پہلا جنہوں نے وہ کیا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ یہ اصل میں تھا یہودی، اپنے آپ کا مسلمان ظاہر کر رہا تھا، تو فتنہ اس نے وہ کڑا کر دیا تھا عبداللہ بن سبا، اور ان کا لقب تھا ابن سودا۔ کیا نام تھا؟
ابن سودا۔ اچھا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے امام حسن کو اہم ذمہ داریوں پر وہ مامور کیا۔ امیر المومنین حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر امام حسن کو خلیفہ بنایا۔ اچھا، حضرت علی نے جو دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ کی طرف منتقل کیا تھا نا، وہ 36 ہجری میں کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ 36 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ خلیفہ بنایا، مگر امام حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اختلاف سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی پیشن گوئی اپنے بارے میں سچ ثابت کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 مہینے بطور خلیفۃ المسلمین ذمہ داری ادا کی۔ امام حسن اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے، اپنے وقت کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں صرف کرتے تھے، روزانہ امہات المومنین کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، صدقہ خیرات کرنے میں بڑے دریا دل تھے، 3 مرتبہ اپنے مال کا نصف فضل اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ 50 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ مدینہ میں ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی۔ تو یہ 50 ہجری جو ہے نا، اس کو بھی آپ انڈر لائن کرو، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں مشق پر۔ الف، امام حسن کی تاریخ پیدائش ہے 14 رمضان مبارک، 13 رمضان مبارک، 16، 15، 13، 14، 15 اس کو چھوڑ دیں، بس 3 ہجری ان کی جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ تاریخ پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ انڈر لائن کریں، 3 ہجری آپ لکھ لیں۔ با، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے وقت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر تھی تقریباً 5 سال، 7 سال، 6 سال، 8 سال، جی 7 سال، کتنی؟ 7 سال، ٹھیک ہے۔ سوال، آپ رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفۃ المسلمین ذمہ داری ادا کی 2 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے، تقریباً 7 مہینے، جی تقریباً 7 مہینے، آپشن نمبر دال، اس کو کر دو، نوٹ کر دو۔ اچھا، سوال ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی مکہ میں، عراق میں، مدینہ میں، شام میں، جی آپشن نمبر بی با، مدینہ منورہ میں 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، سوال، امام حسن رضی اللہ عنہ کو اہم ذمہ داریوں پر مامور کیا ابوبکر صدیق نے، عثمان غنی نے، عمر فاروق نے، علی المرتضیٰ نے، جی ہاں جی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ یہاں پر کچھ ہے، انہوں نے کچھ چارٹ سا دیا ہے۔ نمبر 2، یاد ہے حضرت امام حسن کے بارے میں معلومات، مقام پیدائش، جی مقام پیدائش مدینہ منورہ، تاریخ بھی بتائے، سال، والد کا نام، علی بن ابی طالب، ابو طالب نہیں، والدہ کا نام فاطمہ الزہرا علیہ السلام، نانا کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سن وفات 50 ہجری، بیوی کا نام کیا تھا؟ جودہ بنت